अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सुबह का आगाज़ जो है हो चुका है और इसके साथ साथ जो है मैंने वकार का ब्लॉग देखा, जहाँ तक कि हमें कुछ आइडियाज़ थे। बहरहाल उन्होंने वकार ने सब कुछ खोल के रख दिया, बड़ी इंसाफ बीबी के बाद छोटी इंसाफ बीबी का। और ये हकीकत बात है, जब ये शुरू में बड़ी इंसाफ बीबी ने मतलब कि वाईटी पर इंसाफ मांगने के लिए ढोंग रचाया था, तो जो है इनकी बड़ी सिस्टर जो है इकरा, उसको भी बड़ी तकलीफ़ हुई थी। उसने कम्युनिटी लगाई हुई थी अपने चैनल पर, क्योंकि उसका पहले एक छोटा मोटा चैनल था ना, तो उसने भी यही बोला था कि फूफो सलमा आप नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं। तो फिर वो मतलब कि उसको सपोर्ट करने लग गए उसी टाइम। जी, अपने चैनल पर उसने यही कम्युनिटी लगाई हुई थी, हम आपके साथ हैं। और इनको अपनी आंटी की कोई बात मतलब कि याद नहीं थी कि वो हमारी आंटी सही हैं गलत हैं। इन्होंने आंखें बंद करके इस बात पे यकीन कर लिया। और जैसे मतलब कि उन्होंने ये कार्ड और टिकट का ढोंग रचाया, उस पर इन्होंने सब पूरी फैमिली ने ट्रस्ट किया और उसके साथ सपोर्ट करने लग गए। दूसरा यहाँ पर मैं ये कहती हूँ कि आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सच है कौन गलत है। और उस टाइम सितारा की इस तरह की कंडीशन थी कि हमें ऐसे लगता था पता नहीं ये एक पल में क्या कर बैठे हो, इतना डिप्रेशन में थी। जब फिर मुझे पता चला मतलब उस टाइम ट्रेनें भी बंद थी, काफ़ी इश्यूज़ थे ट्रेनों के उस टाइम ना। दोबारा से कोरोना आ गया था तो ट्रेनें भी रोक दी गई थी, तो मैं भी यहाँ परेशान थी। और उसके अलावा जो है उसका जैसे मैंने सुना कि उसने अपने आईब्रो शेव कर दिए हैं, अपने बाल काट दिए हैं, तो यकीन करें जब मैंने तस्वीर देखी ना, मेरी चीखें निकल गई। और मैंने इतना मतलब रो रो के व्लॉग बनाया, अभी भी मैंने वो डिलीट नहीं किया, वो व्लॉग है। और मेरी अम्मी को जैसे पता चला, हालांकि अम्मी को मैंने नहीं बताया था कि सितारा ने ऐसे किया है, मेरी अम्मी ने मुझे इतना डांटा, इतना क्यों रो रही हो, वजह तो बताओ क्या मसला है। फिर मैंने अम्मी को बताया, मैंने कहा अम्मी जी सितारा ने ऐसे कर लिया है, तो मुझे देख के रोना आया। देखिए ना, मैं ये समझती हूँ अगर किसी पर झूठ बांधा जा रहा है और उसको इतना मतलब बदनाम किया जा रहा है, यहाँ तक कि पूरी फैमिली वाले भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्हीं का साथ दे रहे थे, तो वहाँ पे तकलीफ़ होती है। फिर मैंने साजिद भाई से कहा मेरी सितारा से बात करवाएं, वो इस कंडीशन में तो नहीं थी। बहरहाल खैर उसने बस यही दो लफ्ज़ बोले, हेलो राबिया बाजी। यकीन करें मैं इतना रोई, मैंने कहा कि सितारा आपने अपने साथ ये क्यों किया है, ऐसे क्यों किया है, बताओ मुझे क्यों किया है। तो कहती है बस मैं मर जाऊँ ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इन्होंने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उस डिप्रेशन से मतलब कि मुझे ये फ़ील हुआ कि ये अपने मतलब पता नहीं क्या होगा आगे, क्या होने वाला है। उसके बाद जैसे मुस्तफ़ा ने मुझे फ़ोन किया कि मम्मा जो है पंखे के साथ लटक के मरने जा रही थी, मम्मा खुदकशी कर रही थी, मम्मा ऐसे बच्चा सा वो रो के मुझे बता रहा हो। साजिद भाई ने यही कहा कि मैं इसके साथ बैठा हुआ हूँ, भाभी मैं इसे एक मिनट भी नहीं छोड़ रहा, मैं इसके साथ बैठा हूँ। फिर उस टाइम सारे के सारे मर गए थे और उसी का साथ दे रहे थे। यहाँ पर मतलब कि नैना को भी उस टाइम तरस नहीं आया था इस चीज़ पर कि वो आके बोलती, जो कि अब बोल रही है कि मैंने मजबूरन किया था, या मुझे मतलब कि जो जो अपने इश्यूज़ वो मतलब बता रही है। तो उस टाइम सब एक साथ मतलब कि उसके ख़िलाफ़ खड़े थे। वो बातें जब याद आती हैं ना, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से मैंने अजगर को बुरा भला कहा, गालियाँ दी, और ये भी बताया कि उसने मेरे भाई के कितने पैसे खाए थे। मेरे छोटे भाई को सौदे में बुलाया था और उसके सारे पैसे हड़प कर लिए थे, और बेचारे का मेरे भाई का कोई काम भी नहीं लगा था। मेरा यतीम भाई था जो कि यहाँ से एक एक रुपया हमने जमा करके उसको भेजा था बाहर के जाके कोई अपना मुस्तकबिल बनाए। तो उस टाइम ये सब कहाँ किसके साथ थे, बड़ी इंसाफ बीबी के साथ, फूफो के साथ। वो फूफो है ना इनकी, ये पता नहीं क्या है। बहरहाल मैं एक ये समझती हूँ कि सितारा में भी यही आदत है
کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو آپ جتائیں نہیں تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ پھر مجبور بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس نے آ کے پھر بتایا ہے، جیسے وقار بول رہا ہے کہ پہلے ہمیں حقیقت ہے کہ یہ کوئی پتہ نہیں تھا، تو اور اس کے علاوہ مطلب کہ انہوں نے ہمیں اتنی اندھیروں میں رکھا، اتنا بولا کہ ہم مطلب کہ بس اکیلے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ خالد بھائی کا بھی یہی بولا، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے بھی ہم سے 1 روپیہ لے لیا، اور شہد بھائی وہاں کام کر کر کے اس کو مطلب کہ سارے پیسے ریٹرن کر کے آئے، واپس کر کے آئے خالد بھائی کو۔ اور یہاں یہ چھوٹی انصاف بی بی بول رہی ہے، جو انصاف وائی ٹی پر مانگنے آئی ہے اپنا حق، اور کورٹ کچہریاں ہمیں بتا رہی ہے۔ انگلش بولنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑوں کی آ کے انسلٹ کریں، انگلش وہ ہے جو آپ بڑوں کی عزت کریں۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب وقار نے یہ چیٹ وغیرہ سب دکھائی نا، تو اب فراز کو بولو وہ آئے وائی ٹی پر اور اس چیز کو کلیئر کرے، کیونکہ آپ تو جسٹ انگلش مین ہو نا، تو آپ کو چاہیے آپ انہیں بولیں وہ آئے وائی ٹی پر کلیئر کریں کہ یہ کیا مطلب کی باتیں تھیں، اور آپ نے اتنا میسیج میں اتنا مطلب کہ جیلس شو کیا کہ ستارہ کے گھر آپ نہ جائیں یا نہ ان کے ساتھ بولیں، ان کے بچوں کو نہ اٹھائیں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور جب اس نے چینل بنایا تھا واقعی میں مطلب کہ ستارہ اور ساجد بھائی نے بولا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مطلب آگے آگے کیا کرتی ہے۔ پھر جب ستارہ کو ایوارڈ ملا بیسٹ ولاگر کا، وہ اسلام آباد گئی، سب نے مبارکباد دی، اس نے مبارک نہیں دی تھی اس کو۔ تو لائیو چل رہی تھی اس ٹائم، یہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، تو اس میں یہی بول رہے تھے کہ آپ نے اپنے آنٹی کو مبارک نہیں دی، تو وہ لائیو میں کہہ رہی ہے ہاں ہاں اس کو مبارک ہو مبارک ہو۔ وہ چیز سننے کے بعد میرے ہسبینڈ نے یہی بولا، دیکھو کہ آپ نے اگر مطلب کہ آنٹی کو سپورٹ کرنا چھوڑا یا اس کے اگینسٹ گئی یا اس کے خلاف ہوئی، تو آپ کو ہم بھی سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ چیز ہمیں نامنظور ہے، جس کی وجہ سے ہم نے آپ کے بھائی کو بھی مطلب نہیں سپورٹ کی تھی۔ تو اس ٹائم میرے ہسبینڈ نے یہ بات کلیئر کر دی تھی، تو وہ ایسا ایسا دل میں یہی چل رہا تھا۔ بہرحال وہ تو سامنے ان کی نکاح پر بھی آ گیا کہ جتنا کہ ہم دونوں کو وہاں پہ مطلب کہ کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، وہاں پہ تصویریں بنائی گئی اور سٹیٹس لگا کے ہمیں شو کروایا۔ ہمیں بھلا اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا مطلب میں کہتی ہوں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا مطلب دکھانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسی دن ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہماری کتنی اہمیت ہے اور کتنا آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ میرے ہسبینڈ زبردستی یہاں سے چلے گئے، بلکہ میں نے ان کو منع بھی کیا تھا، میں نے منع کیا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ بہرحال ان کو بھائی کی وجہ سے، وہ شہد بھائی کی وجہ سے چلے گئے، اور شہد بھائی نے مطلب کہ بعد میں یہ صلہ دیا کہ وہ تو اپنے گھر آ کے بیٹھے رہے ہیں، کون سا میری بیٹی کے پاس گئے ہیں۔ ویسے اچھا ہوتا ہے ان بھائیوں کے ساتھ، چاہے ساجد بھائی ہوں یا میرے ہسبینڈ، ان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ان کو صلہ کبھی نہیں ملا، نہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے کرتے رہیں، ہم ان کو روکتے رہیں گے، یہی بات ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ وقار جو ہے رشتہ دار ہے، کوئی مطلب باہر کا نہیں ہے، تو وہ سمجھدار بھی ہے کافی، مطلب کہ اس نے جو بھی یہاں دکھایا ہے سوچ سمجھ کر دکھایا ہے۔ اب آپ نکاح کے بعد کسی لائیو میں جا کے اپنا بولو کہ فلاں جو بندہ تھا اس سے مجھے کب سے انٹرسٹ شروع ہوا، یہ بات کرنے کی ہے، یہ بات کرنے کی ہے کہ آپ شو کروا رہی ہو کہ مجھے اس میں کب انٹرسٹ شروع ہوا، اس کو مجھ میں کب انٹرسٹ ہوا جب میں نے اس کا چینل مونیٹائز کیا۔ مطلب یہ نکاح کے بعد یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اب آپ کس کے نکاح میں ہو؟ اب آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ وائف ہیں، ویسے تو آپ بڑا ان کے ساتھ گھوم رہی تھی، یہ بتا رہی تھی کہ ہم اب ہسبینڈ وائف بن گئے ہیں تو ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ بیچارہ سیدھا سادہ جو وہ گائے جیسا بچڑا بیچارہ ہاتھ میں آیا ہوا ہے، تو وہ اس کے بارے میں آپ سوچو بیٹا، ان کو چھوڑو آپ باقی والے لوگوں کو۔ تو یہی بات ہے، اگر آپ خود کو ایسے مطلب کہ شو کروائیں گے تو اس کا رزلٹ یہی نکلے گا۔ اور دشمنوں کی لائیو میں جا کے بیٹھنا، جو وہ گھٹیا لوگ بولتے ہیں کنجرو او بے غیر تو ہیرا تیرا خاندان کنجر ہے بے غیرت ہے، وہ مزے سے سن رہی ہوتی ہے، سکون سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا
تو پھر جب ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے نا، نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کو مطلب کہ آدھی آدھی رات کو 4 بجے 2 بجے 1 بجے جا کے ہمارے بچوں پر مطلب کہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے شوہروں پر، ہم پر، تو وہ سن رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت تھی آپ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے۔ چلو خیر، دیر سے صحیح پتہ تو چل گیا۔ بہرحال میں آج کے ولاگ کا یہاں پہ اینڈ کروں گی اور ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔